لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ایک یہ سوال ہے کہ روزے کی حالت میں ہونٹ پھٹ جائیں اور پھر پھٹے ہوئے ہونٹوں سے خون کے کچھ قطرات یا ذرے خون نکلے اور پھر وہ خون تھوک کے ذریعے سے حلق تک آ جائے تو روزہ ٹوٹے گا یا روزہ رہے گا؟ کیا اس سلسلے میں حکم شرعی ہے؟ آئیے توجہ کے ساتھ جواب سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ یاد رکھیے گا کہ روزے کی حالت میں اگر ہونٹوں کے پھٹن سے یا کسی اور وجہ سے ہونٹوں میں خون آئے، اور جب ہونٹوں میں خون آتا ہے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی زبان سے چاٹ لیتا ہے یا زبان اس میں پھیرتا ہے اور پھر وہ زبان کے ذریعے تھوک، پھر تھوک سے حلق تک اترتا ہے۔ تو ایسی صورت اگر بنتی ہے کسی کے ساتھ تو کب روزے کی صحت کا حکم دیا جائے گا، کب روزہ ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا؟ آئیے توجہ کے ساتھ سنیے۔ روزے کی حالت میں ہونٹوں پر لگے ہوئے خون پر زبان پھیری اور زبان پر خون لگ گیا اور وہ خون حلق سے نیچے نہیں اترا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، خواہ خون کم ہو یا زیادہ۔ اگر خون کم ہو یا زیادہ لیکن زبان پر ہونٹ پھیرنے کے بعد زبان تک ہی خون رہا، حلق سے نیچے نہیں اترا، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر خون زبان پر لگ کر پیٹ میں پہنچ جائے، تھوک کے ذریعے سے حلق سے پیٹ میں پہنچ جائے اور اس کا مزہ بھی محسوس ہو تو بہرحال روزہ ٹوٹ جائے گا۔ زبان سے زبان کے بعد پھر وہ تھوک وغیرہ سے لگ کے حلق سے اتر کر پیٹ میں چلا گیا تو اس صورت میں خون کا مزہ محسوس بھی ہوا، ان صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر پیٹ میں پہنچ جائے لیکن مزہ محسوس نہ ہو، پیٹ میں تو پہنچا حلق کے ذریعے سے لیکن مزہ محسوس نہ ہو تو خون مغلوب ہونے کی صورت میں روزہ نہ ٹوٹے گا۔ اگر خون مغلوب ہے، تھوک غالب ہے یعنی تھوک زیادہ ہے اور خون کم ہے تو روزہ نہ ٹوٹے گا، ورنہ یعنی اگر خون غالب یا برابر ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ مزہ محسوس تو نہیں ہوا۔ اگر مزہ محسوس ہوتا ہے تب تو کلیئر ہے کہ خون اندر گیا ہے۔ اگر مزہ محسوس ہوا ہے کہ خون جا رہا ہے، حلق سے اتر رہا ہے، تب تو کلیئر ہے کہ خون گیا اندر تو روزہ ٹوٹنے کا ہی حکم دیا جائے گا۔ اگر مزہ محسوس نہیں ہوا، مزہ کا احساس نہیں ہوا، تب یہ دیکھا جائے گا کہ خون غالب ہے یا تھوک غالب ہے۔ اگر خون غالب ہے تو روزہ ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا، اور اگر تھوک غالب ہے اور خون مغلوب ہے تو روزہ نہیں ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا۔ یہ در مختار اور حاشیہ ابن عابدین رد المحتاج جلد 2 صفحہ 396 میں یہ بات لکھی ہے۔ تو امید ہے بات آپ کو اس سلسلے میں کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔